کرنا اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بہن بھراؤ؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ طبیعت سب ٹھیک ہے؟ بچے بالے بہنی بھرا ابا اما سب ٹھیک ہو نا؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کرے خوش رہو وسدے رہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اساں بھی ٹھیک ہے سب ماشاء اللہ، خیر خیریت ہے، تندرست طبیعت سب ٹھیک ہے۔ تمہارا دعائیں چاہیے سے تمہاری سپورٹ کے لیے ماشاء اللہ، پہلے بھی اچھی سپورٹ کی ہونی، سپورٹ کرنے اچھا ہو سے اللہ کا سے اچھی سپورٹ کر سے ماشاء اللہ، پہلے بھی کرنے پہ ود تک کریو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے صحیح الحمدللہ، اساں بھی ٹھیک ہے خیر خیریت طبیعت سے بہت خوش ہوں میں تمہاری ہی سپورٹ ہے ماشاء اللہ، بہت خوش ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اساں کو سجے نے قاری صاحب سجے سے قاری جمیل اجمل احمد سے ٹھیک ہے سب ویندے پہ پتہ نہیں ہو کیا دے کیا نہیں آدھا ویندو ہو کرے اور کچھ پروگرام ہے، ٹھیک ہے پروگرام ہے تو ماشاء اللہ تو صحیح پروگرام بنائیں دوں گا تو آپ کو لکھے سن صحیح بنا میرے خیال میں نظر تو یہ اندر کوئی دین اسلام دے گالیاں ہوتن کوئی، میں تو یہ سمجھنا ٹھیک ہے صحیح والا، اگر دین اسلام نہ گالیاں تو سبھی سنی جو صحیح ماشاء اللہ، کوئی یہ جی گال ہو کہ دل کو لگ ویندے صحیح کوئی تو سبھی سن گنسو سبھی سن گنسو ٹھیک ہے صحیح، جڑا دین اسلام دے گالیاں سمجھا سے ماشاء اللہ کو ثواب بھی تھیندے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سب ڈی ویندے پہ صحیح پروگرام بنائیں دوں والا وہاں نظر سے دے دوں گا کیا پہ ماشاء اللہ میں نظر تو یہ ہم کوئی یہ گال ہو سے ٹھیک ہے صحیح، اور تو آپ کو دکھے سو انشاءاللہ وہ ویڈیو لمبی ہو سے تو آپ کو دوئی سے کر دکھے سو پہلا ایسا انشاءاللہ وہ بیائی سے دکھے سو تو آپ کو بولا ٹھیک ہے جزاک اللہ صحیح، سبسکرائب لائک ضرور کری جو مہربانی تمہارے صحیح ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بچنے کا حکم اہل ایمان کو دیا ہے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، کیونکہ دوزخ کو مانتے اہل ایمان والے ہیں کہ وہ برحق ہے اور وہ عذاب کی جگہ ہے، اور اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے مومنوں سے یہ تقاضا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچائیں۔ اچھا اس آگ سے بچیں گے کیسے؟ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی جتنی ضروریات ہیں اس کو تسلیم کرنے کے بعد، اور پھر ایک ذریعہ تو ہو گیا ایمان دوزخ کی آگ سے بچنے کا، اور دوسرا ذریعہ ہے عمل صالحہ، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل صالحہ کیا جائے۔ اب عمل صالحہ کیا ہوتا ہے؟ عمل صالحہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے ہو، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ تین بنیادی چیزیں اگر عمل کے اندر داخل ہیں تو وہ عمل صالحہ ہے، اور وہ عمل ایمان کے ساتھ پھر دوزخ کی آگ سے بندے کو بچائے گا۔ لیکن عمل کا مرحلہ تبھی آئے گا، مثلا ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بھی ہم نے خیر کا کام کرنا ہے، اس خیر کے کام کی انجام دہی تو بعد میں آئے گی، پہلے اس عمل کے بارے میں آگاہی کا مرحلہ آئے گا کہ ہم آگاہ ہو جائیں کہ یہ عمل صالحہ ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ قرآن نے صراحتاً 90 مرتبہ کہا کہ نماز پڑھو، لیکن کہیں وضو کا آیا تو بس 4 فرض بتا دیے، کرنے کس طرح ہیں، ہوں گے کیسے، اور پھر یہ ایک وضو کا باب اگر لے لیں تو اس کے اندر کتنے سارے مسائل ہیں، سیکھنے کے باوجود بڑی موٹی موٹی شرح وقایہ ہدایہ جیسی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی بندے کو احتیاج رہتا ہے کہ وہ پوری زندگی ان مسائل کو جو ہے نا ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو علم کی ذریعے سے آگاہی پہلے ہے، جب علم آئے گا تو عمل صالحہ کے بارے میں پتہ چلے گا، اور پھر عمل صالحہ کو کرنے کا جو طریقہ ہوگا، جو منشا رب ذوالجلال کی ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بنیادی چیز علم ہی ہے، کہ اس کو سیکھنے کے بعد پھر بندہ ایمان کی لذتوں سے بھی صحیح معنوں میں آشنا ہوتا ہے، اور عمل صالحہ کی برکات بھی
پورے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری کمیٹی کا جو ہدف تھا کہ ہم کوئی درس نظامی کا ایک ادارہ بنائیں، تو رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ یہ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے الحمدللہ ہمارے اپنے ادارے میں تو رات کی کلاس ہم نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ دیگر لوازمات مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ حضرات کی سرپرستی میں اور آپ کی نگرانی میں، آپ کی توجہ سے انشاءاللہ وہاں بھی باقاعدہ طور پہ دن کا ادارہ بھی انشاءاللہ قائم کریں گے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے پورے 63 ٹاؤن میں اگر آپ اس کا جغرافیائی جائزہ لیں تو یہ ہماری مرکزی مسجد ہے۔ اس طرف سے آئیں تو یہ نظر آتی ہے، ادھر سے آئیں تو یہ نظر آتی ہے، بازار سے آئیں تو یہ نظر آتی ہے، اور پھر نظر آتی بھی اس لیے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام پر ہے، اور پھر اوپر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے اکابرین ہی ہماری پہچان ہے۔ بہرحال یہ اجرا ہے، اور اللہ سے آپ سب خصوصی اپنے اوقات میں دعا کریں کہ اللہ اس کا ابقاء رکھنے کی توفیق دے کہ یہ ہم باقی رکھ سکیں۔ اور ابھی تک دوستوں نے کافی کوششیں کی ہیں، کتابوں کے سلسلے میں، طلباء کے سلسلے میں، ترویج و اشاعت کے سلسلے میں، اعلانات کے سلسلے میں۔ علامہ انصر سعیدی صاحب، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے استاد مفتی عبدالکریم سعیدی صاحب علیہ رحمہ، کریمہ نام حق سے لے کر بخاری مسلم تک استادوں سے میں نے پڑھا۔ پھر دورہ کرنے کے لیے استادوں نے فرمایا کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ کے پاس جاؤ، وہ بھی ماشاءاللہ سعیدی۔ تو یہ استادوں کی برکت سے خانوادہ سعیدیہ کے ساتھ اس ناچیز کا ایک قلبی لگاؤ ہے، اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ زمانۂ طالبی میں بارہا جب کوئی مشکلات یا ایسے دل میں دنیاوی خیالات یا چیزیں پیدا ہوتی تھی تو قربان جائیں، استاد صاحب کی نسبت سے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ زیارت فرما کر نصیحت فرماتے تھے۔ تو وہ صاحب نسبت لوگ ہیں۔ ابھی علامہ اجمل صاحب نے کہا کہ میں نے عرشد سعید کاظمی صاحب کو فون کیا کہ جی ہماری بڑی لاکھوں کی آبادی ہے اور ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے، تو ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو قربان جائیں انہوں نے آگے سے جو جملہ فرمایا کہ نا مولانا میرے لیے اگر آپ حکم کریں تو میں آ جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اتنا بڑا آدمی جو نہ جلسوں میں جاتا ہے نہ تقریبوں میں جاتا ہے، مسند غزالی زمان پر بیٹھ کر صرف علم کی پیاس تشنگان علم کی بجھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آ جاتا ہوں اس کا آغاز کرنے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے۔ تو یہ اس چیز کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو اس مسند پہ بیٹھتے ہیں، اس کی لذت سے آشنا ہیں۔ آپ یقین کریں کہ درس و تدریس کی جو لذت ہے نا، باخدا کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جو قاعدہ پڑھاتا ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، درس نظامی پڑھاتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس کی لذت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا درست العلم کنت قطبا حتی صرت قطبا، کہ میں درس پڑھاتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اور یہ نہیں آج کی طرح 4 گھنٹے کا مدرسہ اور بہت تیر مارا تو 7 سبق۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کے شام تک پڑھاتے تھے، اکیلے پڑھاتے تھے، 35 اسباق پڑھاتے تھے۔ کتنا سبق تھا، اتنا بڑا، اتنی بڑی ہستی، لیکن تدریس کا عمل انہوں نے کیا، اور فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے چلے کی، ریاضت کی اور میں قطب بن گیا، انہوں نے کہا کہ درست العلم صرت قطبا۔ پڑھاتے پڑھاتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چلہ کاٹا ہے، ان کا یہی چلہ تھا کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے خاص لذت اس وقت آتی ہے جب میں خانقاہ کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر فقہ کا درس تکرار کرتا ہوں تو مجھے خاص لذت آتی ہے۔ قربان جائیں ان لوگوں پر۔ اور ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پردادا استاد ہمارے مولانا منظور احمد صاحب نماز جنڈا والے فرماتے ہیں حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، آخری انہوں نے جو سفر کیا تھا وہ طلب علم کے لیے کیا تھا۔ آپ نے اپنی خانقاہ سے، اپنے گھر سے فون کیا، ملتان کے مضافات میں کوئی پیر صاحب رہتے تھے، ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ کے لائبریری میں میں نے سنا ہے کہ تفسیر قرطبی ہے، کہ ہاں جی ہے۔ بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے، آگے سے اور کوئی بات نہیں کی۔ ڈرائیور کو بلایا، بولا مجھے گاڑی میں بٹھاؤ اور وہاں لے چلو۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں گئے، پیر صاحب نے کہا حضرت جی کیا کیا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں ہم تفسیر آپ کے پاس خود لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس میں ایک حوالہ دیکھنا تھا، پڑھنا تھا، تو علم کے لیے تو خود آنا پڑتا ہے، نہ کہ یہ کہ میں تم سے کتاب منگاتا۔ اور دیکھنے کیا گیا ہے، یہ جو بچھڑے والا جو واقعہ ہے، جو وہ اس نے سامری نے جو ہے وہ
جبریل علیہ السلام کے سواری کی مٹی ڈال کے اور اس کو سونے سے بنا کے کہ تو اس کے بارے میں کوئی تفسیر تھی، کوئی اس کے اندر نقطہ تھا، اسے پڑھنے کے لیے آپ آخری سفر آپ نے جو ہے وہ تفسیر پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے یا خانقاہ سے مدرسے سے وہاں کا فرمایا۔ تو علم بڑی دولت ہے، اللہ رب العالمین ان بچوں کو بھی اس سے جو ہے وہ آراستہ فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اللہ قبول کرے۔ اسی طرح ہمارے اور جو ساتھی ہیں اللہ کرے ان کی مسجدوں میں بھی درسگاہیں بن جائیں اور ایک رونق لگ جائے، دین کا کام ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بیٹا ایک ایک کتاب دے دو، ایک یہ دے دو عزیز المبتدی مولانا۔